بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورانی قاعدہ میں آج تختی نمبر 25 پڑھنا سیکھیں گے۔ اس تختی کا نام رکھا ہے رسم الخط۔ رسم الخط کے معنی ہوتا ہے لکھنے کا طریقہ۔ دیکھیے 3 حروف ہیں، الف، واو، یا۔ یہ 3 حروف ہیں۔ یہ 3 حروف آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں پیچھے سبق میں۔ کبھی تو یہ حروف مدہ بنتے ہیں، اور کبھی ان میں سے 2 حرف واو اور یا یہ لین بنتے ہیں، اور کبھی یہ حروف سائلنٹ ہوتے ہیں، یعنی پڑھے نہیں جاتے۔ ان حروف کو عربی گرامر میں حروف علت کہتے ہیں۔ حروف علت کے معنی ہوتے بیماری کے، یعنی یہ حروف بیمار حروف ان کو کہا گیا ہے۔ تو عربی گرامر میں بہت ساری جگہوں میں ان حروف کو لکھا بھی نہیں جاتا، یعنی لکھنے میں بھی یہ حروف نہیں آتے۔ تو یہاں پر جو بتایا گیا ہے وہ یہ کہ الف، واو، یا یہ سائلنٹ حروف کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس کی مثالیں اور اس کی مشق کرائی گئی ہے۔ اور یہاں پر قرآن شریف میں جتنے بھی وہ الفاظ آئے ہیں جہاں پر یہ حروف سائلنٹ ہے، اس کو نہیں پڑھا گیا ہے، ان تمام الفاظ کو اس سبق میں جمع کیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ قرآن میں اس طرح سے لکھا گیا ہے، لیکن پڑھا اس طرح سے گیا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے لکھا ہوا ہے افا تو یہاں پر الف کے ساتھ میں افعال کو لکھا گیا ہے، تو یہاں پر الف کو نہیں پڑھنا ہے۔ تو جس حرف کو نہیں پڑھا جائے گا، جہاں پر الف کو نہیں پڑھا جائے گا، یا واو کو نہیں پڑھا جائے گا، یا کو، تو وہاں پر صاحب کتاب نے یہ نشان لگا دیا، کراس کا نشان۔ اور یہ نشان قرآن شریف میں بھی یہ الفاظ جہاں پر آئے ہیں وہاں پر گول نشان آپ کو لگا ہوا ملتا ہے۔ الف، واو، یا، ان پہ نشان آپ کو قرآن میں بھی ملتا ہے۔ تو یہاں پر صاحب کتاب نے لکھنے کا طریقہ کے ساتھ میں پڑھنے کا طریقہ بھی لکھا ہے۔ اب دیکھیے نیچے جو لکھا ہوا افا تو یہ پڑھنے کا طریقہ لکھا ہے، تو اس میں الف کو نہیں لکھا۔ یہ جو الف اوپر میں نہیں پڑھا جا رہا ہے، تو اس الف کو ہٹا کر یہاں پر لکھا ہے افا۔ اب یہ دیکھیے قرآن شریف میں کہاں کہاں پر آیا ہے تو وہ بھی اس میں لکھ دیا گیا ہے۔ دیکھیے لکھا ہوا نیچے پے، اور اوپر لکھا ہوا 4۔ تو پے کا مطلب ہوتا ہے پارا، اور 4 کا مطلب ہوتا ہے چوتھا پارا۔ اور عین، اور یہاں پر 6 لکھا ہوا ہے، مطلب عین کا معنی ہوتا ہے رکوع، اور 6 کا مطلب 6 رکوع۔ تو یہ چوتھا پارا چھٹا رکوع میں یہ لفظ آیا ہے قرآن شریف میں۔ اسی طریقے سے یہاں پر دیکھیے 17 پارا کے 3 رکوع میں بھی یہ لفظ آیا ہے۔ تو یہاں پر جتنے بھی الفاظ دیے گئے ہیں سب میں لکھنے کے طریقہ کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ بھی لکھا گیا ہے، اور قرآن شریف کے کس پارے کس رکوع میں یہ آیا ہے وہ بھی نیچے لکھ دیا گیا ہے۔ تو چلیے آج کا یہ سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے تختی نمبر 25 رسم الخط۔ رسم الخط یعنی لکھنے کا طریقہ۔ قرآن پاک میں بہت جگہ الف، واو، یا لکھے ہوئے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے، ان پر نشان بنا ہوا ہے۔ یہ نشان جو دیکھ رہے نیچے کے نقشہ میں وہ الفاظ لکھ دیے گئے ہیں۔ لفظ انا میں نون کے بعد کا الف کہیں پڑھا نہیں جائے گا، انا کی طرح پڑھیں گے جبکہ اس پر وقف نہ کریں۔ دیکھیے ایک بات انہوں نے اور بھی بتائی ہے کہ لفظ انا یہ بھی قرآن شریف میں بہت جگہ آیا ہے، لیکن اس کے یہ تو کہہ رہے کہ یہ انا کے جو الف ہے اس الف کو کہیں نہیں پڑھا جاتا، اس کو انا کی طرح پڑھیں گے، یعنی بغیر الف کے پڑھیں گے۔ کہیں پر بھی یہ انا کا لفظ آئے تو اسے انا بغیر الف کی ہی پڑھیں گے، اور اس پہ کوئی نشان بھی نہیں ہوتا ہے قرآن شریف میں بھی۔ تو اس کو اچھے سے ذہن میں بیٹھا لینا ہے کہ کہیں پر بھی قرآن میں انا لکھا ہو الف کے ساتھ میں تو اسے پڑھنا ہے انا، بغیر الف کے پڑھنا ہے۔ لیکن اگر اس پر وقف کریں گے، انا اس پر وقف کریں گے، ٹھہریں گے، تو الف کے ساتھ ٹھہریں گے، الف کو پڑھا جائے گا، یعنی انا اس طرح بول کر وقف کریں گے، انا بول کر وقف نہیں کریں گے بلکہ الف کے ساتھ وقف کریں گے۔
کہ ہر خانہ میں لکھنے کا طریقہ کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ بھی درج ہے۔ اب دیکھیے ہر خانہ میں لکھنے کا بھی طریقہ ہے اور پڑھنے کا بھی طریقہ ہے، تو اس کو اس طرح سے پڑھاتے ہیں کہ لکھنے کا طریقہ افائمات، پڑھنے کا طریقہ افائمات، لکھنے کا طریقہ لا الہ اللہ، پڑھنے کا طریقہ لا الہ اللہ، لکھنے کا طریقہ ان تبوء، پڑھنے کا طریقہ ان تبوء۔ تو اس طرح سے اس کو پڑھایا جاتا ہے، لیکن میں اس طریقے سے نہیں پڑھاؤں گا۔ میں جو قرآن شریف میں جس طریقے سے لکھا گیا ہے، یعنی یہ اوپر والے، میں اسی کو ہجے اور رواں کے ساتھ پڑھاؤں گا، تو آپ اس کو اچھے سے سمجھیں۔ دیکھیے افائمات، حمزہ زبر ا، فا زبر فا، افا، حمزہ میم زیر ام، حمزہ میم زیر ام، افائم۔ دیکھیے نون کو نہیں پڑھا جا رہا ہے یہاں پر، اور یہ قاعدہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، پیچھے یہ قاعدہ پڑھ چکے ہیں کہ نون جو ہے نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد میم حروف یومین میں سے آ رہا ہے تو ادغام ناقص ہوتا ہے، تو یہاں پر ناقص ہو رہا ہے، ادغام ہو رہا ہے، تو نون کو نہیں پڑھا جائے گا، تو یہ قاعدہ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ افائم، میم الف زبر ما، افائم ما، تا زبر تا، افائم مات، لا الہ اللہ، لام زبر لا، حمزہ زیر ای، لئی۔ دیکھیں یہ جو الف کو نہیں پڑھا جا رہا ہے تو اس کو نہیں پڑھا جا رہا ہے، اس لیے اس کو ہجے بھی نہیں کریں گے۔ لام زبر لا، حمزہ زیر ای، لئی، لام لام زبر لل، لئلل۔ دیکھیں لام لام کے ساتھ مل رہا ہے، یہاں پر جو یا ہے اس یا کو بھی نہیں پڑھا جا رہا ہے، اس میں زبر زیر پیش کچھ نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو نہیں پڑھا جا رہا، تو اس وجہ سے اس کو نہیں پڑھا جا رہا۔ اور یہ الف لام کو اس وجہ سے نہیں پڑھا جا رہا ہے کیونکہ یہ حروف شمسی میں سے ہے، تو حروف شمسی اس کے شروع میں، جب حروف الف لام کے شروع میں حروف شمسی ہوتا ہے تو اس وقت الف لام دونوں کو نہیں پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لَإِلَل، لَإِلَل، لام کھڑا زبر لا، لَإِلَ اللہ، ہا زیر ہی، لَإِلَ اللہ، لَإِلَ اللہ، ان تبوء، حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، انت، با واو مد پیش بو، ان تبو، حمزہ زبر ان تبوء۔ لیکن نون میں اخفا بھی ہو رہا ہے، اور بو یہاں پر مد ہے، یہ سارا قاعدہ پیچھے پڑ چکے ہیں۔ ان تبوء من نبئی، میم نون زیر من، یہاں پر دیکھیے یہ نون کو نہیں پڑھا جا رہا ہے، یہ قاعدہ بھی پیچھے پڑ چکے ہیں، یہ وہی قاعدہ ہے ادغام ناقص کا۔ میم نون زیر من، نون زبر نہ، من، با زبر با، من نبا، حمزہ زیر ای، من نبئی، یہ حمزہ ہے، حمزہ یا کی شکل میں، حمزہ زیر ای، من نبئی، ملئہ، میم زبر ما، لام زبر لا، ملا، حمزہ زیر ای، ملئی، ہا کھڑا زیر ہی، ملئہ، وَلَأَوْضَعُوا، واو زبر وا، لام زبر لا، ولا، حمزہ واو زبر او، ولا او، ضاد زبر ضا، ولا اوضا، عین واو پیش عو، ولا اوضعوا، ثمود، ثا زبر ثا، میم واو پیش مو، ثمو، دال زبر دا، ثمود، لتتلو، لام زیر لی، تا تا زبر تت، لتت، لام پیش لو، لتتلو، واو زبر وا، لتتلو، لن ندعو، لام نون زبر لن،
یہاں پر بھی دیکھیے نون کو نہیں پڑھا جا رہا کیونکہ یہاں پر بھی ادغام ناقص ہو رہا ہے. نون دال زبر ند لن ند عین پیش عو لن ندعو واو زبر و لن ندعو دال میں قلقلہ بھی ہو رہا ہے. لشیء لام زیر لی شین یا زبر شی لشی حمزہ دو زیر ان لشیء لیکن لام کھڑا زبر لا کاف نون زیر کن لیکن نون زبر نہ لیکن لأذبحنہ لام زبر لا حمزہ ذال زبر اذ لأذ با زبر با لأذبح حانون زبر حن لأذبحن نون زبر نہ لأذبحن الٹا پیش ہو لأذبحنہ. اب دیکھیے نیچے سب میں پڑھنے کا طریقہ بھی لکھا ہوا ہے اور پارہ رکوع بھی لکھا ہوا ہے کہ قرآن شریف کے کس پارہ اور کس رکوع میں یہ لفظ آیا ہے، تو اس کو آپ دیکھ کر اچھے سے سمجھ بھی سکتے ہیں. تو یہ اگلے پیج میں بھی یہی ہے، وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے.